بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون پس جو بھی اللہ پر جھوٹ افترا کرے، ویسے جھوٹ کذب میں اور افترا میں تھوڑا فرق ہے۔ کذب کا اصل معنی کیا ہے؟ واقعیت کے خلاف خبر دی جائے، ہو کچھ اور کہہ کچھ دیا جائے، جس میں بالکل حقیقت نہ ہو۔ افترا کیا ہے کہ حقیقت سے کچھ حصہ لے کر اس میں کچھ تبدیلیاں اپنی مرضی سے کر دی جائیں اور ظاہر یہ کیا جائے کہ یہ حقیقت ہے، کاٹ چھانٹ کر لینا، اپنی مرضیوں کے مطابق کر لینا، اسے کہتے ہیں افترا۔ لیکن ایکچولی یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جھوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے کہا ہے اس میں جب رد و بدل کر دیا جائے، چاہے اس میں کچھ چیزیں رہ جائیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں یہ گزرا تھا کہ کیا تم کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہو کتاب کی اور کچھ کا کفر کر دیتے ہو؟ جو بھی تم میں سے یہ کرے گا اس کی جزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کیا جائے اور آخرت میں بھی اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے۔ کیا مطلب؟ تمہاری جو مرضی ہے کہو ٹھیک ہے یہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور جو تمہاری مرضی نہ کرے اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ افترا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کاٹ دو، ہماری مرضی کا، ہمارے سائز کا کاٹ کر ہمیں دے دو، جو چیزیں ہمارے لیے ہم اچھی نہیں لگتی وہ یہاں سے ان چیزوں کو ہٹا دو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس تو بس جس نے بھی اللہ پر جھوٹ افترا کیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہو تورات لے کے آ جاؤ، تورات میں پڑھو کیا لکھا ہوا، اس کے باوجود تو جھوٹ بولے کہ نہیں، وہ پھر کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اس سے مراد یوں ہے، اس کی یہ مراد ہے، اس کی فلان مراد ہے کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے۔ ظاہر ہے یہ حرکت ان کے عالم کر رہے تھے، عوام کو تو تورات کا ڈھنگ سے پتہ بھی نہیں تھا، اللہ نے بتایا وہ تورات کو چھوڑ چکے تھے۔ یہ چالاکیاں اور الٹی سیدھی کلابازیاں تورات میں کون لگاتے تھے؟ ان کے علماء۔ ایک نظریہ قائم کیا ہوا انہوں نے، اب رسول پاک فرما رہے پڑھو تورات میں کیا لکھا ہوا، مراد یہ ہے تو یہ فلان ہے، تو وہ ختم، بندوں کو کنفیوز کر دیں۔ اور سادی عوام کیا کہے گی؟ ہمارے عالموں کو زیادہ پتہ ہے تمہارے عالموں سے، دیکھو تو صحیح تورات میں کیا لکھا ہوا۔ یہی آج کل قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، ہر فرقہ کہتا ہے اس آیت میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے، کہتے نہیں ہمارے فرقے کے عالم نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اس کو تم سے زیادہ قرآن آتا تھا۔ حالانکہ اگر غور سے پڑھیں تو ان کی عقل گواہی دے گی کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم نے سنی ہوئی، لیکن اسی کو کہتے ہیں فرقہ پرستی، مسلک پرستی۔ اگر کوئی خطا ہوئی ہے کسی بڑے سے، اس کا دفاع کرو، چاہے اس کی زد میں آیت قرآن کو کیوں نہ تبدیل کرنا پڑے تو۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا۔ تورات میں بھی جو خدا نے کہا ہے سچ ہے، اور قرآن میں بھی جو خدا کہہ رہے کہ تمہاری گندی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر بعض حلال چیزیں حرام کی تھی سزا کے طور پر، اللہ نے سچ کہا ہے، تم جھوٹے ہو۔ تم جو اپنی تورات کی بات میں بھی تعویلیں کر رہے ہو، غلط کر، تم لوگ جھوٹے ہو، اللہ سچا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے سچ کہا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ابراہیم کے آئین کی پیروی کرو۔ ملت کہتے ہیں آئین کو، روش کو۔ ہم اردو میں ملت قوم کو کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قوم وہ ہوتی ہے جو ایک آئین پہ چل رہی ہو، جو بکھرے ہوئے ہوں وہ پھر قوم نہیں کہلاتے۔
فَاتَّبِعُوا پس اتباع کرو ملت ابراہیم ابراہیم کے آئین کی، اور وہ آئین کیا تھا؟ حنیفاً ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف راغب، چاہے وہ باطل تم نے تعویلیں کر کے خود ہی گھڑا ہو، ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف رغبت والا ابراہیم یہ تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شرک کی ایک قسم کیا ہے؟ عبادت میں شریک بنایا جائے کسی کو، اور شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو فالو کیا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ خدا نے دیا ایک آئین، خدا کے آئین کو نہیں لیتا، کسی اور نظریے کو خدا کے نظریے کے مقابلے میں جو خدا نے دیا ہے اس کے مقابلے میں اس کو فالو کرتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔